الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے علمی اور دینی خدمات انجام دے رہا ہے، جس کا ایک نمونہ ابھی آپ کے سامنے آیا کہ گزشتہ 7-8 سالوں میں جن طلبہ نے اس ادارے میں حفظ قرآن کی دولت حاصل کی ہے، ان کے سروں پر دستار باندھی گئی، گویا کہ ان کی عزت افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی، اور بلا شبہ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ یہ نعمت ان طلبہ کے لیے بھی ہے، حفاظ کرام کے لیے بھی ہے، ان کے والدین کے لیے بھی ہے، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی کو اس نعمت کا اندازہ نہ ہو، لیکن میدان حشر میں قیامت کے دن جب اللہ تعالی حافظ قرآن کا اعزاز فرمائیں گے، تمام اولین و آخرین کے سامنے، تب اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی عزت کی چیز ہے۔ آپ دنیا میں اپنی اولاد کو دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم پڑھا دیں، ڈگری دلا دیں، اور اونچے سے اونچا مرتبہ عصری تعلیمی اعتبار سے جو بھی ہو سکتا ہو وہ اسے حاصل کرا دیں، تو اس کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود رہے گا۔ کتنا ہی بڑا تجربہ کار MBBS MS MD ڈاکٹر ہو،
انجینئر ہو، پروفیسر ہو، اوورسیئر ہو، فلاں ہو، بے شک اس کی دنیا کی زندگی سدھر سکتی ہے، عافیت مل سکتی ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی، اور ضرور بند ہوگی، تو محض ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، محض انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی قبر میں وسعت نہیں ہو سکتی، آخرت میں نجات نہیں مل سکتی، جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا کے علوم ہیں، ان کا فائدہ بھی دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور دین کے علوم کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا لے، اور حلال اور حرام کی معلومات حاصل کر لے، تو انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی راحت ملے گی، اور میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ یہاں بھی معاملہ اچھا ہے، وہاں بھی معاملہ اچھا ہوگا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور جنت کے ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ آسمان اور زمین میں فاصلہ ہوتا ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں۔ سیڑھی لگا کر حافظ قرآن سے کہا جائے گا چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری منزل ہے۔ 30 پارے جہاں مکمل ہوں گے وہی جنت کی منزل اس حافظ قرآن کی ہوگی۔ پتہ نہیں کہاں پہنچے گا آدمی پڑھتے پڑھتے، اور جتنا اچھا پڑھتا ہوگا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہوگا، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوگا، اتنا ہی اوپر جائے گا، اتنا ہی اعلیٰ درجہ اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اسے کبھی حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھی جائے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں میں بھی، ہماری ذریت میں بھی حفاظ پیدا فرمائیں، علماء پیدا فرمائیں۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، بلکہ اسی لیے باقاعدہ جلسہ کر کے ان کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ درسگاہی میں کر دی جائے کہ بھائی ختم قرآن ہوا وہیں کر دو، نہیں، باقاعدہ جلسہ ہے، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، اشتہار چھپوائے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ یہ منظر دیکھو دستار بندی کا۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ آج ان کی دستار بندی ہے، کل ہمارا بچہ بھی اس قابل ہو، پوتا قابل ہو، نواسا قابل ہو، بھتیجا قابل ہو، بھانجا قابل ہو کہ وہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، قاری قرآن بنے، مجود قرآن بنے۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس قرآن پڑھنے کے علم کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہ تو کیا کرے گا دنیا میں آگے چل کر کے، یہ تو حافظ بن رہا ہے اور یہ تو عالم بن رہا ہے، اس لیے کہ دینے والی ذات اور عزت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔
جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا اور اللہ کے دین کا علم محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمارا دین اور ہماری شریعت ہے۔ کوئی بھی مسلمان کہیں کبھی رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے یہ یقین اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ اگر نجات ملے گی تو صرف دین پر عمل کرنے سے ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کی لائی ہوئی ہدایات پر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ وہی راستہ ہے جس کو لے کر حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، اور انہوں نے ہر زمانے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام انجام دیا۔ سیدنا حضرت آدم اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پیدر پہ اور جا بجا مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں اللہ کے پیغمبر آتے رہے، رسول اور نبی آتے رہے، اور تمام پیغمبروں میں یہ بات مشترک رہی کہ بھئی اسلام پر قائم رہنا ہے، اسلام پر جینا ہے، اسلام ہی پر مرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو نیا مذہب ہے، 1400 سال پہلے آیا، حالانکہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ اسلام تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ بھی اسلام تھا، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے جو دین پیش کیا اس کا نام بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو لے کر کے آئے وہ بھی اسلام ہی تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام جو لے کر کے آئے وہ بھی دین اسلام ہی تھا، لیکن اس دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی پر، جو خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا اور اپنی ہدایت والی نعمت تم پر تام کر دی، اور اب میں صرف اور صرف اور 1000 مرتبہ صرف دین اسلام ہی سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی دین سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی
تو اللہ کی جنت میں بھی کوئی جا نہیں سکتا بغیر دین محمدی کو مانے ہوئے اور تسلیم کیے ہوئے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے اور بچوں کو سمجھانی ہے، اپنی نسلوں کو گھول کر یہ بات پلا دینی ہے کہ جینا بھی اسلام پر ہے، مرنا بھی اسلام پر ہے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ اور یہ بات کوئی ہماری آپ کی نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی بات ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور پھر ان کے پوتے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی وفات کا وقت جب آیا تو جو وصیت فرمائی ہے ان حضرات نے، اس کا جملہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا قرآن پاک میں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے، زندگی بھی اسلام پر گزرے، موت بھی اسلام پر آئے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات خاص طور پر اس زمانے میں اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عصری اداروں کا جو ماحول ہے وہ بہت حد تک دوسرے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے جو بے شعور ہیں، اگر ان کو ابتدا سے اپنے دین کی باتیں نہ بتائی جائیں گی اور اسلام ان کے رگ و ریشے میں داخل نہیں کیا جائے گا، بہت ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے رنگ میں رنگ جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ مطمئن رہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑی فرراٹے دار انگریزی بول رہا ہے، بڑا اچھا کامیابی کے ساتھ اس کا علمی سفر طے ہو رہا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے اس کے دل پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف علماء ہی کی نہیں، ہر اس شخص کی جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دین کے بارے میں ضروری باتیں بتلائے۔ ہماری مائیں بہنیں جن کی گودوں میں بچے پلتے ہیں، ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچپن میں بچوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت، دین کی عظمت، اہل دین کی عظمت، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پیدا کریں، آخرت کے بارے میں ان کو بتلائیں، ان کے سامنے جنت جہنم کی باتیں کریں تاکہ بچپن سے ان کا مزاج بنے اور ایسا پختہ مزاج بنے کہ اب وہ کہیں بھی چلے جائیں ان کے دین پر اثر نہ پڑے۔ یہ ہم سب کی میرے بھائیوں ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں
ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ان کا بیان سنا ہوگا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، لسان التبلیغ کہے جاتے تھے اپنے زمانے میں۔ تو وہ بہت کمزور طبقے سے ان کا تعلق تھا، یعنی مالی اعتبار سے ان کے والد گھوڑا گاڑی چلاتے تھے بمبئی میں، وزیر الدین نام تھا ان کا، والدہ بھی بالکل پڑھی ہوئی نہیں تھی، اور جب ان کی عمر 6 سال کی تھی تو والد کا انتقال ہو گیا، جھوپڑ پٹی میں رہا کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ قریب میں ایک صاحبہ تھی مریم بھی، وہ اجتماع کرتی تھی، وہاں جاتی تھی سننے کتاب، اور واپس آ کر اپنے 2 بچے تھے ان کے، دونوں کے سامنے جو سن کے آتی تھی وہ بچوں کو سناتی تھی۔ قیامت آئے گی، قیامت میں ایسا ہوگا، دنیا فنا ہو جائے گی، ایسی سور پھونکی جائے گی، اور پھر جنت آئے ہوگی اور جہنم ہوگی، نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں بچوں کو بتاتی تھی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نیچے لیٹا تھا اور میرا بھائی جو تھا وہ اوپر لیٹا تھا چارپائی پہ۔ رات کے وقت میں اس نے کروٹ لی، وہ مجھ پہ آگے گر پڑا، میری آنکھ کھل گئی اور میں رو پڑا اور بہت رویا۔ والدہ نے کہا بھئی ایسی چوٹ تو لگی نہیں، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تو تھا ہی، میں نے کہا اماں قیامت آ گئی۔ وہ جو آ کے سنایا کرتی تھی وہ دماغ پہ طاری ہو گیا کہ قیامت آ گئی، یہ اوپر سے گر گیا تو قیامت آ گئی۔ یہ بچوں کا حال ہوتا ہے، آپ بچے کا جیسا مزاج بنائیں گے، بچی کا جیسا مزاج بنائیں گے، گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچوں پر وہ اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اگر گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، بچیاں اپنی ماں کی نقل اتارتی ہیں، بچے اپنے باپ کی نقل اتارتے ہیں، مگر گھر میں نماز پڑھی جائے جبھی تو نقل اترے گی۔ اور جب گھر میں نمازی کا کوئی منظر نہ نظر آئے تو بچوں پر کہاں پر اثر پڑے گا؟ الغرض اس بات کو ہلکا نہ سمجھے جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ ہماری آج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی نہیں، صرف حفاظ کی نہیں، صرف شہر کے لوگوں کی نہیں، ہر اس شخص کی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس نصیحت کو یاد رکھے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت، تمہاری جان صرف اور صرف اسلام کی حالت میں نکلنی چاہیے، زندگی بھی اسلام پر گزرے، موت بھی اسلام پر آئے۔ اسی مشن کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر یہ مکاتب قائم ہیں، یہ مدارس قائم ہیں، یہ دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے، دین پر جیو، دین پر مرو۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے۔ ہمیں یاد ہے جب یہ ادارہ سامنے جو مسجد ہے اس میں قائم ہوا تھا اور ہم لوگ آیا کرتے تھے، پھر ہمارے محترم حافظ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی جد و جہد کی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیسی محنتیں اور قربانیاں پیش کی انہوں نے اس ادارے کو بنانے میں، سنوارنے میں، ترقی دینے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے لیے اس ادارے کو اور اس کے فیض کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دینی اداروں کی
جس طرح بھی ہو سکے، دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی ہو سکے اس کا تعاون کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے بدن کے قائم رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ضروری ہوتی ہے، وہی حیثیت مدارس اور مکاتب کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازیں اور ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔